بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سیف الملوک شناسی کی ایک نئی قسط، ایک نئی کلاس لیے حاضر خدمت ہوں۔ میرا نام ہے گلبہار احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ۔ آپ لوگوں کی محبتوں کا ممنون احسان ہوں میں اور محترمہ تنویر افضل صاحبہ کہ آپ کی بھرپور رہنمائی بھی کہہ لیں اور آپ کی محبت کی وجہ سے یہ سلسلہ ہم نے جو جاری و ساری رکھا ہوا ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو بلا تمہید سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع میاں صاحب کے کلام میں جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ آخری پہر یا رات کے آخری پہر میں اس کی کیا اہمیت ہے اور ہم کیسے اللہ کو اپنے محبوب حقیقی کو منا سکتے ہیں۔ تو بلا تمہید چلتے ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمارے لیے کیا درس لے کے آئی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس باغ میں بیٹھ کر ہم بھی مستفید ہو رہے ہیں، میرا مطلب عدالت نیوز چینل سے، اس باغ کے لیے آپ رحمۃ اللہ کی دعا سے کہ صدا بار دیں اس باغ ہے کدے خزانہ آوے مومن فیض ہزارہ تائیں ہر بکھا پھل کھاوے۔ تو گلبہار بیٹے کے ساتھ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت، اس کے لیے میاں صاحب رحمۃ اللہ کی رہنمائی میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے کملی کے جرمٹ والے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رات کو قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے، آدھی رات یا اس سے تھوڑی کم کر دیں۔ تو رات کے پچھلے پہر یعنی سحری اور صبح کے وقت کی فضیلت اور برکت کی خود رب ذوالجلال نے تصدیق فرمائی ہے۔ ایک اور جگہ فرمان الہی ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد پڑھا کریں۔ تو اس سحری کے وقت کی صبح کی فضیلت اور برکت اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور شان کے مطابق اس وقت ساتویں آسمان پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں سحری کے وقت، اور رحمت خداوندی پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے، عاطف سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی لینے والا۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس وقت جاگ کر مانگ لیتے ہیں اور کچھ پا لیتے ہیں۔ کسی شاعر نے اس وقت کی عکاسی کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا ہے کہ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ تو رات کا پچھلا پیر، آخری پیر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی لاڈلا پیر ہے۔ وہ اپنے لاڈلوں سے بڑا لاڈ پیار کرتا ہے بیٹا۔ اس وقت رب کے لاڈلے کون؟ زہد و عبادت والے، اطاعت گزار، محبت و عشق والے، ضد کر کے اڑیاں کر کے اپنے محبوب سے منواتے ہیں، جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے منواتا ہے۔ تو وہ تو ہے ہی 70 ماؤں سے بڑھ کر شفیق ہستی ہے نا، وہ کس طرح وہ کسی کی ٹال سکتا ہے۔ تو ایک شعر ہے کسی کا، مجھے پتہ نہیں کس شاعر کا، لیکن ہے اچھا ہی ہے، فرماتے ہیں کہ در تیرے تے اڑیاں کرساں جیویں بال ایانا، در تیرے تے اڑیاں کرساں جیویں بال ایانا، ایک نکی جی ضد کر بیٹھا خالی نہیں میں جانا۔ تو اس طرح کے بڑی زبردست چیزیں ہماری رہنمائی فرماتی ہیں۔ تو ایک جگہ دیکھیں الصلاۃ خیر من النوم، کہ سونے سے جاگنا بہتر ہے۔ یہ بھی خاص صبح کے وقت کے لیے فرمایا گیا ہے۔ بالکل یہ الفاظ ہم ہر صبح اذان میں سنتے ہیں، مگر بدقسمتی سے کبھی غور نہیں کیا کہ ہمیں غفلت کی نیند سے جگایا جا رہا ہے کہ اے بندے، تیرے رب کو تیرا اس وقت کا جاگنا کتنا پسند ہے اور تیرے لیے کتنا نفع بخش ہے۔ بیٹا 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ اگر ہم سحری کے لیے نکال لیں، 12 رکعت نفل نہ صحیح 8 صحیح 8 نہ صحیح 4 صحیح پڑھ کر بارگاہ الہی میں اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کر لیا کریں تو ہماری تقدیر ہی بدل جاتی ہے۔ بے شک یہ وہ وقت اور یہ وہ مقام ہے۔ تو بدقسمتی سے ہماری ترجیحات، ہمارے مشغولات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم رات جاگ کر اور دن سو کر گزارتے ہیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو بھی کمزور کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رات کو جلدی سوو اور صبح کو جلدی جاگو۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ
صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے اور منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے. یہ جاگنا کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے, کن ہستیوں کو نصیب ہوتا ہے رات کا جاگنا؟ کہ بلا میاں صاحب فرماتے ہیں رات پویت ہے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے. عشق حقیقی والوں عشق والوں وہ درد مندانو تانگ سجن دی درد مندانو طلب سجن دی درد مندانو محبت سجن دی ستیاں آن جگاوے. اب ان درد والوں کا درد کیا ہوتا ہے, کیا مانگتے ہیں اور کیسے مانگتے ہیں؟ اب رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ یہ مانگتے کیا اور کیسے مانگتے ہیں. فرماتے ہیں چڑھ چنا کر روشنائی کالی رات ہجر دی. یہ رات کے جاگنے کا سما بند ہے میاں صاحب نے. چڑھ چنا کر روشنائی کالی رات ہجر دی شمع جمال کمال سجن دی آ کر بالا ساڈے. کہ یہ وہ خاص الخاص ہیں جو پچھلے پیر کا انتظار بھی نہیں کرتے, رات شروع ہوتے ہی چاند نکلنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اے چنا میری ہجر و جدائی والی رات کو میرے محبوب کے کمال جمال یعنی اس نے حقیقی کی شمع سے روشن فرما. آ کر بال ساڈے یعنی اس شمع کی روشنی سے میرا سینہ روشن کر دے. بے شک ٹھیک. تو اب آپ رحمۃ اللہ اس فجر کی ہوا کے ذریعے اپنا احوال اور پیغام کے ذریعے اظہار فرما رہے ہیں. صبح کی جو ہے نا فجر کا وقت, اس وقت جو ہوا کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ باد صبا باد نسیم سحری کے وقت پیغام رسانی کرتی ہے. بیٹا یہ سحری کے وقت جو ہوائیں چلتی ہیں یہ پیغام لے کے جاتی, پیغام لے کے آتی ہیں. بالکل. اور شاعروں نے باد صبا اور باد نسیم کو بڑا بڑی استعمال کیا ہے. بے شک بے شک. کبھی مکہ مکرمہ, کبھی مدینہ منورہ, کبھی بغداد شریف, کبھی عراق روم گیلان اجمیر شریف لاہور شریف کھڑی شریف, حتیٰ کہ کل جہاں کی سیر خود بھی کرتی ہے اور عاشقوں کو بھی کرواتی ہے. بے شک. یہ معطر اور پاکیزہ جو ہے نا اس کا ایک ماشاء اللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ اے فجر دی واہ پیاری تو نت سفر تیاری. اب ان کی دیکھیں فریادیں میاں صاحب کی جو سوا کو پیغام دے رہے ہیں. اے فجر دی واہ پیاری تو نت سفر تیاری ہر شہر ولایت جاویں پھریں لکائی ساری. اے باد نسیم تیرا کام ہمیشہ سفر کرنا ہے, ہر شہر ولایت جاویں یعنی کل جہان میں جہاں جہاں فیضان کے ٹھکانے ہیں, منبع ہیں جہاں فیضان کے, وہاں کی سیر کرتی ہے. تو باد نسیم یا باد صبا کو تو انہوں نے کہ استعارے کے طور پہ لیا ہے, لیکن یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح کے وقت کی اہمیت بتائی ہے اور فضیلت بتائی ہے. تو فرماتے ہیں کہ باغ ہزار بہاراں ویکھیں جواں جنگل بیلے کئی کوکاف سمندر ٹاپو تکیں سنج سویلے. سنج سویلے ہوتا ہے صبح کا وقت میں. تو یعنی صبح کے وقت کئی کوکاف سمندر جزیرے دیکھتی ہے, ان میں کئی ہزار سدا بہاری باغوں کو بھی دیکھتی ہے یعنی فیض کے باغ. تو ہر سونے دی زلفوں ہلے باس آنی ہر پھل دی تائیں وقت فجر دے تو تھی بند طبیعت کھل دی. اب دیکھیں ہر محبوب ہر معشوق کی زلف یعنی ہلے باس یعنی بے شمار کھلی خوشبو لے کے آ, تھوڑی بھی نہیں دانی ہے. تو یعنی ان کے پیغام لے کر آتی ہے. تائیں وقت فجر دے تو تھی بند طبیعت کھل دی یعنی اس روحانی غذا کے ساتھ ساتھ صبح کی سیر سے بندہ فزیکلی جسمانی لحاظ سے بھی فٹ ہو جاتا ہے صبح کی سیر سے. تو آگے فرماتے ہیں بہت کمال سخاوت تیری ورتہ ہر جائے ہر جائے. بہت کمال سخاوت تیری ورتہ ہر جائے بلبل پور ہزاراں تائیں 10 پھلاں دی پائے. کہ تیری سخاوت کا ذکر رب نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ نافلاتن تہجد بہی تو ہزاروں بلبلوں اور ہزاروں بھنوروں کو پھولوں کے پتے نشانیاں بتاتی ہے یعنی عاشقوں طالبوں کو معشوق کا مسکن اور ٹھکانہ بتاتی ہے. ٹھیک. تو واقعی خوبصورت انداز میں ایک پوری کہانی بیان کر دی ہے, پورا خلاصہ. تو پھر فرماتے ہیں کہ میں بھی کراں سوال ہمیشہ سخی سوال منے دے. اب اپنا سوال کر رہے ہیں. میں بھی کراں سوال ہمیشہ سخی سوال منیندے ویکھ کنگال وبال آلودہ جو سردا سو دیندے. یعنی میں ہمیشہ ہر لمحہ سوالی ہوں اور سخی کبھی بھی سوالی کو خالی نہیں لٹاتے. تو مجھ جیسے کنگال بے حال کو دیکھیں اپنے نفس کی پھر بیمار کہاں کہاں سرکار میاں صاحب نے مجھ جیسے کنگال بے حال کو اپنی شان قدر کے مطابق ہمیشہ نوازتے ہیں. پھر فرماتے ہیں شہر ولایت یار میرے دی آج کل پھیرا پاویں. میرا محبوب جدھر ادھر بھی جا چکر لگا.
شہر ولایت یار میرے دی اج کل پھیرا پاویں نام اللہ دے زلف دی تھی میں ول بو لیاویں خوشبو لے آپ اس کی شہر ولایت یار میں دی یعنی جہاں میرے محبوب کا فیض تقسیم ہو رہا ہے وہاں آج کل یعنی جلدی جا اور میرے لیے زلف دی تھیں بو لیاویں یعنی میرے پیغام کا جواب لے کر آ. آپ فرماتے ہیں اے خوش وا فجر دی جاویں اندر باغ سجن دے سرو آزاد میرے نو آنکھیں کر کے سیس نوائی ہوتا ہے ادب سے احترام سے اور سرو آزاد جو ہے یہ ایک کیا زبردست ایک درخت کی تشبیہ دی ہے بہت خوبصورت درخت ہے وہ سرو جو ہے نا اس کی تشبیہ اپنے محبوب کی دے رہے ہیں اپنے مرشد پاک کی. تو اے خوشوا فجر دی میرے سونے محبوب کو نہایت ادب سے سیس نوا کے میری عرضی پہنچانا اور کیا کہنا کہ باج دیدار تیرے تھیں سجنا خوشی نہ دسے خوابے مکھ وکھاویں نہ چر لاویں آویں برائے خدائی. اے میرے محبوبہ اے میرے مطلوبہ تیرے دیدار کے علاوہ کسی چیز میں خوشی دکھائی نہیں دیتی میرے خواب میں بھی تو میرے خیال میں بھی تو خدا کے واسطے دیر نہ کرنا جلد اپنا دیدار کرا. پھر آگے فرماتے ہیں اے واجد باغ ارم وچ جاسیں پاس پیارے ہاتھ بن عرض گزاری اتھے میری جائی. یہاں پھر وہی باغ ارم یعنی بھیشت اس میں ان کا محبوب ہے یعنی محبوب کا مقام وہاں جائے گی تو میری طرف سے نہایت عاجزی سے ہاتھ باندھ کر نہایت ادب سے عرض کرنا اور کیا عرض کرنا سبحان اللہ میں نت درد تیرے دی آتش سینے اندر جالا تلیاں وچ کڑا گما دے جوں مچھی جل جائی. میری یہ حالت ہو گئی ہے تیرے دیدار کے بغیر جیسے مچھلی کڑھائی میں تلی جاتی ہے پکائی جاتی ہے اسی طرح تیرے عشق کی آتش تیرے غم کی آگ مجھے جلا رہی ہے. سبحان اللہ. پھر جب ہاڑے ترلے کوک پکار فریادیں رنگ لے آئیں بیٹا اور محبوب کی بستی سے ہوا کا کوئی جھونکا آ گیا جواب لے کے جب تو پھر ادھر سے عرضیاں اور پیغام شروع ہو گئے پھر تڑپ پھڑک اور تیز ہو گئی. تو فرماتے ہیں کہ چلی وا سجن دے پاروں چاوے چت اداسی اب ہوا پیغام لے کے آ رہی ہے چلی وا سجن دے پاروں چاوے چت اداسی ہینا ہو ہینا کا مطلب ہوتا ہے ادب سے نیواں ہو کے ہینا ہو کریندہ ارزاں واؤ ول ارداسی کہ سیف ملوک کی بات بتا رہے ہیں نا کہ وہ اپنا پیغام بھیج رہا تھا نا اپنے محبوب کو تو یعنی نہایت ادب سے اپنی اداسی کا احوال ان کے گوش گواز کر رہا ہے. کیا کہتا ہے کہ من سوال میرا ایک پارا اے خوش وا فجر دی جیو آپ نہیں منہ دسدا بو پچا دل بار دی. اے فجر دی واہ میرا ایک بہت سوال پارا سوال سے کیا ہے بہت بڑا سوال ہے بہت بڑا میری اوقات سے بڑھ کر یہ سوال ہے. دیکھیں میاں صاحب کی وہ نفس کی مار کا یہاں بھی کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ سوال کروں میں عاشق بنوں یہ میرے سے بہت بڑا سوال ہے لیکن کیا کروں کہ مجبور ہوں کہ میں عاشق بھی ہوں اور بے صبرہ بھی ہوں تو میں سوال کر رہا ہوں. تو اگر اس کی آپ نہیں منہ دستا تو بو بجا دل بات اگر وہ خود دیدار نہیں کرا رہا تو اس کی خوشبو ہی لے کے آ جا. تو بیٹا یہ بڑا زبردست سوال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے سوال کرنے دے. اللہ تعالیٰ ہم صبح کی ہوا کو پیغام دیں یہ والے تو پھر وہ کیسے پیغام رسانی کرتی ہے اور کیسے ہمارے انشاءاللہ پہنچیں گے. تو بیٹا فجر کے وقت کی برکتیں اور رحمتیں دیکھیں بیٹا پرندے بھی رات آرام کرتے ہیں اور صبح اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو رب کا نام پکارنا شروع کرتے ہیں. ہر پرندہ اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہا ہوتا ہے. تو اے انسان تجھے اشرف المخلوق کا درجہ دیا تجھے شعور عطا کیا پھر تجھے علم کی دولت سے نوازا تو اپنی قیمتی اور مختصر سی زندگی کو غفلت کی نیند میں سو کر کیوں گزار رہا ہے اور اصل خزانہ اصل دولت یعنی معرفت الہی ہے اس سے کیوں محروم ہے. اگر منزلوں کو حاصل کرنا ہے بیٹا اگر اپنے ارادوں کو مضبوط کرنا ہے تو تھوڑی سی محنت کر کے صبح کا وقت حاصل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میاں صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں نہ صرف صبح کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ صبح کا جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اس میں ہی آپ آہو زاری گریہ زاری کر کے اپنے محبوب حقیقی کو منا سکتے ہیں بہت کچھ پا لیتے ہیں بہت کچھ پا لیتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے مطلب میاں صاحب کہ میں تو دن بدن حیران سے حیران ہوتا جا رہا ہوں کہ میاں صاحب نے نہ صرف اصلاحی جو ہے وہ دنیاوی حوالے سے اصلاحی باتیں کی ہیں اور عشق حقیقی کو بھی کس خوبصورت انداز میں بیان کر دیا ہے. تو تمام حاضرین سامعین ناظرین کی جو آراء کا انتظار رہے گا تو ابھی تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.